بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو لال گائے کے بارے میں بتاؤں گی کہ لال گائے کیا ہے، یہودی اس کی قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی لال گائے کی قربانی اس کرنے کے بعد مسجد اقصی کا مشرقی دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، جہاں سے دجال مسجد اقصی میں داخل ہوگا۔ یہودیوں کے مطابق دجال ہیکل سلیمانی کے تخت پر آ کر بیٹھے گا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے، جبکہ اس مشرقی دروازے کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد بند کروا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لیے بند کروایا تھا کہ ان کو ڈر تھا کہ اس دروازے سے دوبارہ مسجد اقصی پر حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے دروازے کو بہت گہری بنیاد رکھ کر بند کروا دیا گیا تھا، اور آج تک یہ دروازہ بند ہے۔ مگر یہودی زیتون کے پہاڑ پر لال گائے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں لال بچھے کی قربانی کرنے کے بعد جو راکھ ان کو لال گائے سے حاصل ہوگی، اس سے وہ اپنے آپ کو پاک کریں گے اور پھر بیت المقدس کو فتح کریں گے، بیت المقدس پر حملہ کر کے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک ناپاک ہے۔ اس لیے یہودی اپنے تیسرے ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے لال گائے کو جبل زیتون پر ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ان کا تھرڈ ٹیمپل نہیں بن جاتا، ان کا مسیح دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ اس لیے لال گائے کی قربانی کرنے کے بعد یہ سب سے جلد ہی پورا ہو جائے گا کہ ان کا مسیح دجال پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہودی اپنے مسیح کے لیے جبل زیتون سے لے کر اس دروازے تک، مشرقی دروازہ گولڈن گیٹ تک لال کارپیٹ بچھا کر زبردست استقبال کریں گے۔ تورات میں جس مسیحا کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نصیب ہوئے تھے یہودیوں کو۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو غلط کاموں سے منع کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ معاذ اللہ یہ دجال ہے۔ اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دراصل وہ مسیحا نہیں دجال ہوگا۔ دجال کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، جو دجال اور اس کے ماننے والے یہودیوں کو روئے زمین سے ختم کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے سے آسمان سے آئیں گے، اور وہ جبل زیتون سے اتر کر اس مشرقی دروازے سے بیت المقدس کے اندر داخل ہوں گے، جبکہ مسلمانوں کے مطابق جب دجال دمشق کی جامع مسجد حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو گھیرے گا تو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال فلسطین کی طرف بھاگے گا۔ فلسطین میں مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچیں گے تو آپ جبل زیتون پر اترتے ہوئے اسی مشرقی دروازے سے اندر داخل ہوں گے، جسے گولڈن گیٹ کہتے ہیں۔ جبل زیتون اور مشرقی دروازے کی مسلمان، عیسائیت اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہمیت ہے۔ اسرائیل کے پاس ان رسموں کو ادا کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ 8 اپریل کا سورج گرہن جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہودیوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ان نشانیوں کے مطابق ان کی لال بچیاں 3 سال کی ہو جائے گی اور رسم کے شرط کے مطابق ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ لال گائے کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا وجہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کی جائے، اس سے ان کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق گائے کا ایک جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگا دیا جاتا ہے۔ مقتول کچھ دیر کے لیے زندہ ہو جاتا ہے اور قاتل کا نام بتا دیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہودیوں نے یہ سبق لیا کہ کوئی بھی کام پورا نہ ہو رہا ہو تو بنی اسرائیل کی طرح لال گائے کو ذبح کیا جائے، ایک رسم ادا کی جائے، تاکہ بنی اسرائیل کی طرح لال گائے کو ذبح کرنے کے بعد ایک رسم ادا کی جائے، تاکہ ہزاروں سال سے گرا ہوا ان کا تھرڈ ٹیمپل پھر سے تیسری مرتبہ تیار ہو جائے، اور اللہ ان کی لال گائے کی قربانی کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔
اور ان کا تھرڈ ٹیمپل تیار کروائے گا۔ تھرڈ ٹیمپل بنتے ہی ان کا مسیح دجال بھی ظاہر ہو جائے گا دنیا کے سامنے، پھر آ کر وہ ان کو پھر سے طاقت عطا کرے گا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ پھر پوری دنیا پر حکومت ہوگی یہودیوں کی۔ یہودیوں کا خواب اب پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالفرض مسجد اقصی شہید ہو جاتی ہے تو مسلمان حکمران کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر پریشر ڈالیں تاکہ اسرائیل اپنی اس حرکت سے رک جائے۔ اگر مسجد اقصی شہید ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد اقصی کے شہید ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حکمران جو آج بول بھی نہیں رہے تو ان کے لیے یہ زمین تنگ ہو جائے گی، کیونکہ مسجد اقصی کا گر جانا محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مقدس ترین 3 عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے۔ 3 مقدس ترین مسجد مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی، یہ 3 مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اسرائیل پر مسلمانوں کو چاہیے کہ پریشر ڈالیں کہ آپ کی تجارت روک دی جائے گی، اس پہ طرح طرح سے پریشر ڈالیں تاکہ وہ رک جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عقل و سمجھ عطا فرمائے اور فلسطین کو اسرائیل کے ظلم سے آزادی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔